میں ایک بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا؟ آپ لوگوں نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں کوئی بے زبان جانور ہوں جس کی نکیل آپ جہاں چاہیں باندھ دیں گے؟ بہرام کی آواز حال کمرے میں گونجی تو صوفے پر بیٹھے اس کے والد فرید صاحب کے ماتھے پر ناگواری کے بل ابھر آئے۔ بہرام، بھولو مت کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ فرید صاحب نے کڑکدار آواز سے اسے ٹوکا۔ جی بالکل، اس گھر میں سب کچھ مجھے ہی تو یاد رکھنا پڑتا ہے، اس خاندان کے ہر فرد کے فرائض مجھے ہی ادا کرنے ہیں، مگر جب بات میری زندگی کی میرے فیصلوں کی آتی ہے تو میرا کسی چیز پر کوئی حق نہیں رہتا۔ وہ طنزیہ ہنستا ہوا اپنا سر جھٹک گیا۔ اس کا دل اس وقت شدید گھٹن کا شکار تھا۔ سمن بیگم جو بہرام کی والدہ تھی اپنے بیٹے کی تڑپ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ اٹھیں اور انتہائی پیار سے بہرام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کا لہجہ جذباتی اور ممتا سے بھرپور تھا۔ بہرام میری جان، تم جانتے ہو یہ تمہارے دادا جان نصیر الدین صاحب کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے قدسیہ کی مجبوری اور بے بسی دیکھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ بوڑھے ہیں، کیا تم ان کے اس فیصلے کو مسترد کر کے انہیں معاشرے کے سامنے شرمندہ کرو گے؟ کیا تمہاری ان سے محبت بس یہیں تک تھی؟ بہرام نے بے بسی سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ جانتا تھا کہ جب ماں جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آئے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ماما، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں فی الوقت شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے کیریئر پر فوکس کر رہا ہوں اور دادا جان اس بات سے واقف ہونے کے باوجود نہ صرف میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کر رہے ہیں جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ 1 سال کا بچہ بھی اس گھر میں آئے گا۔ اف ماما، میں کتنا پریشان ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتی میں یہ سب کیسے ہینڈل کروں گا، بہرام نے چڑچڑے لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری طرف اس کہانی کی مظلوم اور معصوم کردار قدسیہ تھی، جو نصیر الدین صاحب کی یتیم نواسی۔ قدسیہ کی زندگی پہلے ہی بہت تلخ تھی۔ بہت کم عمری میں اس کی شادی ہوئی، مگر شوہر کا سایہ جلدی سر سے اٹھ گیا۔ وہ 1 سال کی بیٹی منال فاطمہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ مجبوراً اپنے ماموں کے گھر رہنے لگی، مگر دنیا کہاں کسی بے سہارا کو چین سے جینے دیتی ہے۔ اس کی ممانی کو قدسیہ کا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اسے اور اس کی ننھی سی جان کو اپنے اوپر ایک بھاری بوجھ سمجھتی تھی۔ ممانی کے روز روز کے طعنوں، بدسلوکیوں اور گھٹن زدہ ماحول نے قدسیہ کا جینا دوبھر کر دیا۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو قدسیہ کے ماموں، جو ایک شریف النفس انسان تھے مگر اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھے، انہوں نے نصیر الدین صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے روتے ہوئے قدسیہ اور اس کی بچی کے لیے پناہ کی درخواست کی اور کہا کہ اگر اسے یہاں سے نہ نکالا گیا تو ان کا گھر اجڑ جائے گا۔ نصیر الدین صاحب نے جب اپنی یتیم نواسی کا یہ حال سنا تو ان کا دل خون کے آنسو رویا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور ایک بہت بڑا اور سنگین فیصلہ کیا۔ انہیں اپنے لاڈلے پوتے بہرام پر پورا مان تھا کہ وہ کبھی اپنے دادا کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ انہوں نے بہرام سے پوچھے بغیر اس کا نکاح قدسیہ سے طے کر دیا۔ بہرام نے دادا کے سامنے تو لحاظ میں سر جھکا دیا تھا، مگر گھر آ کر اس نے اپنا سارا غصہ اپنے والدین پر نکالا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بالآخر نکاح کا وہ دن بھی آ پہنچا جس سے بہرام بھاگنا چاہتا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، چہرے پر شدید خفگی اور بیزاری سجائے، وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ لاؤنج تک آیا۔ وہ تو آج بھی اپنے معمول کی روٹین کے مطابق ٹی شرٹ اور جینز پہن کر نکاح کرنے جا رہا تھا، مگر فرید صاحب نے وقت پر اس کے کمرے میں جا کر اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور زبردستی کی شلوار قمیص پہنوا لائے، وہ جو عام طور پر صرف جمعے کے روز پہنا کرتا تھا۔ بہرام کو دیکھتے ہی نصیر الدین صاحب گرم جوشی سے آگے بڑھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بہرام نے بھی فی الوقت اپنی ساری ناراضگی اور غصے کو دل کی گہرائیوں میں چھپاتے ہوئے اپنے دادا کے گرد اپنے بازو بائیں حائل کر دیں۔ دادا جان نے اس کے کان میں دھیمی مگر پر امید آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے بہت ناراض ہے، مگر یہ بوڑھا باپ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن تم میری اس دعا اور فیصلے پر دل سے خوش ہوگے۔ وہ ان سے الگ ہوا اور پھر ان کا چھوٹا سا قافلہ قدسیہ کے ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہرام کا چہرہ مزید سپاٹ اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں کوئی دھوم دھام نہیں تھی، بس ایک سادگی سے بھرا ماحول تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے اور بہرام نے اپنے لب بھینچے، بغیر کسی دلچسپی، خواہش یا خوشی کے نکاح کے فارم پر دستخط کر دیے۔ اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے ہی نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی، اسے وہاں شدید گھٹن محسوس ہونے لگی۔
وہ ایک پل بھی وہاں مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا، جس پر وہاں موجود تمام لوگوں نے حیرانگی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، ویسے بھی میرا جتنا کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے، بہرام نے انتہائی سنجیدگی اور روکھے پن سے کہا، اور بغیر کسی کو کچھ بولنے کا موقع دیے وہاں سے نکل گیا۔ نصیر الدین صاحب نے پریشانی سے اس کی پشت کو دیکھا، مگر فرید صاحب نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی کہ وہ بظاہر غصے میں ہے مگر سب ٹھیک کر لے گا۔ وہ سب بہرام کی غصیلی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے اس کا نکاح کرنے کے لیے مان جانا ہی ان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ بہرام جو شام کا جھوٹ بول کر نکاح کی محفل سے نکلا تھا، اب رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ اپنی گاڑی کو شہر کی سنسان سڑکوں پر بے ہدف دوڑا رہا تھا۔ جب بھی وہ شدید ذہنی تناؤ یا فرسٹریشن کا شکار ہوتا تو تیز ڈرائیونگ ہی اس کا واحد سہارا ہوتی تھی۔ آج بھی اسی تیز رفتاری کے باعث اس کی گاڑی کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا، جہاں سے ہلکا خون بہہ رہا تھا، اور گاڑی کا اگلا حصہ بھی ڈیمیج ہو چکا تھا، مگر اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس اسی غم اور غصے میں گھل رہا تھا کہ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا ہے۔ ایک بیوہ لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے انہوں نے اس کے ارمانوں کا خون کر دیا۔ آخرکار رات کے 2 بجے بہرام اپنے گھر میں واپس لوٹا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور سب سو چکے تھے۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی ہمدردی یا ملامت بھری نظریں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا گہرے سانس بھرتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ کمرے کے بیڈ پر اس کی نئی نویلی دلہن قدسیہ اپنی 1 سال کی بیٹی منال کو گود میں لیے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے کی آواز ہوئی اور قدسیہ کو بہرام کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کے آنسو رگڑے۔ بہرام جو کمرے میں داخل ہوتے وقت غصے سے بھرا ہوا تھا، قدسیہ کو دیکھتے ہی دروازے اور بیڈ کے درمیان کی جگہ پر کسی پتھر کی مورت کی طرح جامد کھڑا رہا۔ وہ ایک سنگ مرمر کی مانند تراشا ہوا وجود تھا، جس کی خوبصورتی نے بہرام کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس کی رنگت انتہائی گوری تھی اور رو رو کر سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں کسی جادو کی طرح اثر کر رہی تھیں۔ اس سے خوبصورتی کو 4 چاند اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اور بے بسی نے لگا دیے۔ بہرام چند لمحوں کے لیے اپنا سارا غصہ، ساری نفرت بھول کر اس لڑکی کے حسن کے سحر میں کھو گیا۔ وہ ایک مسحور کن کیفیت میں آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ قدسیہ بری طرح سہم گئی۔ اس نے اب تک سر اٹھا کر بہرام کو دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی، بلکہ خوف کے مارے اس نے اپنی بیٹی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مگر جیسے ہی بہرام کی نظر قدسیہ کی گود میں سوئی ہوئی بچی پر پڑی، اس کے بڑھتے ہوئے قدم یک دم رک گئے۔ وہ جیسی کسی خوبصورت خواب سے اچانک جاگ گیا ہو۔ اس کے دل میں دوبارہ سے تلخی نے جنم لیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی، اپنا رخ موڑا اور تیز قدموں سے واش روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ قدسیہ نے اس کے جانے کے بعد سہمے ہوئے انداز میں اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھائیں، اور اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی کشش تھی کہ اگر کچھ دیر پہلے بہرام ان آنکھوں کو دیکھ لیتا تو شاید وہ اس کی معصومیت کا قیدی بن جاتا۔ قدسیہ نے اپنی بیٹی منال کو بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹایا، اس کے ماتھے پر پیار کیا، خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے دماغ میں موجود لفظوں کو ترتیب دینے لگی تاکہ خود کو پرسکون رکھ سکے اور بہرام سے بات کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد جب واش روم کا دروازہ کھلا تو قدسیہ نے سراسیمگی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھایا۔ وہ ایک بار پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ اتنی حیادار اور ڈرپوک تھی کہ کسی غیر مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ بہرام نے تولیے سے اپنا چہرہ پونچھتے ہوئے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنی قد و قامت اور نازک جیے کی وجہ سے عمر میں بہت چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ بہرام نے ایک نظر بیڈ پر سوئی بچی پر ڈالی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ آئینے میں قدسیہ کا عکس نظر آ رہا تھا اور بہرام کی آنکھیں بار بار آئینے میں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ بار بار خود کو ان سوچوں پر لعنت بھیجتا، مگر دل تھا کہ اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ جیسے ہی بہرام نے پلٹ کر قدسیہ کی طرف قدم بڑھائے، قدسیہ جو اپنے خشک لبوں کو تر کرنے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، بہرام کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بہرام نے اس کے پیروں کی اس خوفزدہ حرکت کو بغور دیکھا۔ وہ لڑکی باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بہرام نے اپنے قدم نہیں روکے اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔
دیکھیں، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں آپ اس رشتے سے خوش نہیں، اور سچ کہوں تو میں بھی ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے ایک کانپتی آواز میں کہا۔ وہ شاید اس طرح بہرام کو اپنے قریب آنے سے روکنا چاہتی تھی، مگر بہرام نے فاصلہ مزید کم کر دیا، جس پر قدسیہ کی رنگت اڑ گئی اور وہ رونے والی ہو گئی۔ آپ چاہیں تو کچھ وقت بعد دوسری شادی کر لیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بس یہ نکاح اپنے دادا جان کے حکم پر ایک سہارے کے لیے کیا ہے، میں آپ پر کوئی حق نہیں جتاؤں گی۔ بہرام، جو دراصل بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنے فون کا چارجر اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا، قدسیہ کی ان غیر متوقع باتوں اور دوسری شادی کے مشورے پر نہ جانے کیوں اس کا دماغ یکدم گھوم گیا۔ قدسیہ کے منہ سے دوسری شادی کا لفظ اسے کسی چابک کی طرح لگا۔ وہ اس وقت غصے کے مارے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ اسے ایسے لگا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بھی پہلے ہی دن سے اس پر اپنے حکم چلا رہی ہے اور اسے کمزور سمجھ رہی ہے۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اپنا چارجر اٹھانے کا ارادہ بدلا، آگے بڑھ کر صفاقی سے قدسیہ کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ قدسیہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنے دفاع میں بہرام کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر بہرام کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں غصے اور ناگواری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تم سب نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں کوئی کوڑیا ہوں جس کے ساتھ تم سب باری باری کھیلو گے؟ پہلے دادا جان نے اپنا حکم سنایا اور اب تم پہلے ہی دن میرے سامنے اپنی شرائط اور ڈیمانڈز رکھ رہی ہو۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے مشورے دو؟ بہرام نے اسے زبردستی بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ ٹکا کر اس پر جھکا۔ قدسیہ سانس روکے جامد سی بیڈ پر پڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ بولو، جواب دو مجھے، ابھی تو تمہاری زبان بہت چل رہی تھی میرے آگے۔ بہرام نے سلگتے ہوئے لہجے میں اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے سختی سے دبوچا اور اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی، بلکہ میں کچھ بولوں گی ہی نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے بار بار سوری کہنے لگی، مگر اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ بند آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ کر اس کے کانوں کے پاس بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جب قدسیہ نے محسوس کیا کہ بہرام کا سخت ہاتھ اب اس کی تھوڑی پر نرم ہو چکا ہے اور اس کی انگلیاں اس کے گال پر آہستہ سے پھسل رہی ہیں، تو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھول دی۔ کمرے کی تیز روشنی میں قدسیہ کی نظر بہرام کی وجاہت سے بھرپور چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی پیشانی پر جا ٹکی، جہاں ایکسیڈنٹ کا تازہ زخم اور جمع ہوا خون قدسیہ کے آنسو چند لمحوں کے لیے تھم گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے بہرام کو ایک شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہی لڑکی جو ابھی چند سیکنڈ پہلے اس کے لمس پر رو رہی تھی، اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس نے اپنا کانپتا ہوا نازک ہاتھ اٹھایا اور بہرام کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ بہرام وہیں دم سادے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ قدسیہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں کو بہرام کی پیشانی پر موجود چوٹ کے بالکل نزدیک ٹکا دیا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ ایک عجب کھوئے اور فکرمندانہ انداز میں بولی۔ بہرام اس کے ذرا سے لمس پر ساکت ہو گیا اور پورے دل سے اس احساس کو محسوس کرنے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک جادوئی اور رومانوی فضا بننے ہی والی تھی کہ اچانک بیڈ کی دوسری طرف سوئی ہوئی چھوٹی منال نے نیند میں کروٹ لی اور اپنی ماں کو اپنے قریب نہ پا کر اونچی آواز میں رو پڑی۔ اس ننھی جان کے رونے سے ان کے ارد گرد بننے والے سحر یکلخت ٹوٹ گیا۔ قدسیہ نے تڑپ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر خود پر جھکے بہرام کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خود رفتگی میں بہرام کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ وہ شرم و حیا اور خوف کے مارے سرخ پڑتی چلی گئی۔ بہرام بھی بری طرح چونکا اور کسی کرنٹ لگی وجود کی طرح جھٹکے سے قدسیہ سے دور ہوا۔ قدسیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے دوپٹے کو خود پر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ بہرام کو اس کے اس عمل سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ قدسیہ کی نظر میں کوئی راہ چلتا ہوا لٹیرا ہو جس سے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ چونکہ وہ خود اس کے ساتھ زبردستی سے پیش آیا تھا، اس لیے اسے خود ملامت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے پاگل ہوتے دل و دماغ کو شانت کرنے کے لیے قدسیہ پر دوسری نظر ڈالے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بہرام کی جانے پر قدسیہ نے شکر کا سانس لیا۔ اس نے جلدی سے منال کو اپنے سینے سے لگایا، اسے آہستہ آہستہ تھپکیاں دیں اور اپنی تاریک مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئی نہ جانے کب گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح سمن بیگم پریشان حال بکھری ہوئی قدموں کے ساتھ بہرام کے کمرے کی طرف آئیں، کیونکہ وہ صبح سویرے جب گیراج میں گئیں تو بہرام کی گاڑی کی تباہ شدہ حالت دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے بہرام کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ قدسیہ
दरवाज़ा कुत्सिया ने खोला क्योंकि बहराम इस वक्त वॉशरूम में गुस्ल कर रहा था। बेशक बेटा, बहराम कहाँ है? समन बेगम ने शदीद फिक्रमंदी से पूछा। कुत्सिया ने नजरें झुकाकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और धीमी आवाज में बताया, वो वॉशरूम में है। कुत्सिया खुद भी समन बेगम के चेहरे पर फैली परेशानी देखकर फिक्रमंद हो गई, मगर इसमें कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक तरफ खड़ी होकर अपनी उंगलियां चटखाने लगी। जैसे ही बहराम वॉशरूम से बाहर आया, समन बेगम ममता के मारे उसकी तरफ लपकी। बहराम, ये क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बाहर तुम्हारी गाड़ी की क्या हालत बनी हुई है? कुछ नहीं हुआ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल रात छोटा सा हादसा हो गया था। बहराम ने गीले तौलिए को सोफे पर उछालते हुए अपनी माँ को दिलासा दिया। समन बेगम ने उसे अपने सामने सही सलामत पाकर एक गहरा शुक्र का सांस दिया। कुत्सिया ने एक हसरत भरी नज़र इन माँ बेटे के प्यार पर डाली और फिर शर्मिंदा सी होकर अपना चेहरा झुका लिया, जैसे बहराम के इस एक्सीडेंट में उसी का कसूर हो। समन बेगम ने बहराम की पेशानी पर पट्टी देखी तो कुत्सिया की तरफ मुतवज्जे हुई, जिससे वो अपनी परेशानी में भूल ही गई थी। आई एम सो सॉरी बेटा, इस लड़की की गाड़ी की हालत देखकर मैं इतनी डर गई थी कि तुमसे बात करना ही भूल गई। तुम बताओ, तुम ठीक हो? रात नींद ठीक से आई? कोई मसला तो नहीं हुआ? इस छोटी गुड़िया ने तंग तो नहीं किया? समन बेगम ने एक ही सांस में कई सवाल दाग दिए और साथ ही कुत्सिया की हुलिये को भी बगौर जांचा, जो बिल्कुल सादा था। वो कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। जिन हालात में ये निकाह हुआ था, समन बेगम भी कुत्सिया के लिए कुछ खास नहीं कर पाई थी, जिस पर उन्हें अब अफसोस हो रहा था। जी सब ठीक है, कुत्सिया ने नजरें झुकाकर मुख्तसर जवाब दिया। इसी दौरान ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े बहराम ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गुस्से और बेध्यानी में अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिसके नतीजे में बेड पर सोई मनाल की नींद खराब हो गई और वो रोती हुई उठकर बैठ गई। कुत्सिया ने लगकर अपनी बेटी को गोद में उठाया। समन बेगम ने एक नज़र कुत्सिया और रोती बच्ची पर डाली और फिर बहराम को देखा, जिसका चेहरा अभी भी सख्त था। बगैर कुछ बोले अपने गीले बालों में हाथ चलाता हुआ तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। समन बेगम गहरा सांस भरकर कुत्सिया के करीब आई। नाम क्या है इस प्यारी सी गुड़िया का? उन्होंने मोहब्बत से मनाल का गाल चूमा, मगर वो डर कर अपनी माँ के दुपट्टे में छुप गई, क्योंकि उसे अपनी माँ के अलावा किसी और के लम्स की आदत नहीं थी। मनाल, मनाल फातिमा, कुत्सिया ने अपनी बेटी के सर पर बोसा देती हुई आहिस्ता से कहा। कुत्सिया बेटे, थोड़ा अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। नीचे बहराम की मुमानी, पप्पू और चची आई हुई हैं। सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समन बेगम ने हिदायत दी और कमरे से चली गई। कुत्सिया ने अपने साथ लाई हुई मुख्तसर से सामान के बैग में से अपना एक अच्छा सा जोड़ा निकाला। उसके पास तैयार होने के लिए कोई जेवर या मेकअप का सामान तो था नहीं, बस कानों में सोने की छोटे छोटे से टॉप्स थे, जो उसकी सादगी को मजीद निखार रहे थे। वो सर पर अच्छे से दुपट्टे का पल्लू ओढ़ती हुई नीचे लाउंज की तरफ आई। नीचे डाइनिंग टेबल पर खानदान के तमाम अफराद नाश्ते के लिए मौजूद थे। कुत्सिया मनाल को खुद से भेंचे धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी तो कई जहरीली और तनकीदी नजरें उसके वजूद पर जम गई। कुछ नज़रों में नरमी थी, जैसे दादा जान और फरीद साहब की आंखों में, तो कुछ में शदीद नफरत और तकब्बुर था। कुत्सिया ने खुद पर बेनियाजी का खौल चढ़ाया और इंतहाई धीमी आवाज़ में सबको सलाम किया। नसीरुद्दीन साहब और फरीद साहब ने बहुत खुशदिली से उसके सलाम का जवाब दिया। बहराम सबसे अनजान बना, चेहरे पर सख्ती सजाए खामोशी से नाश्ता करने में मगन था। जहाँ कुछ लोग कुत्सिया की बेपनाह खूबसूरती को देखकर दंग रह गए, वहीं उसके साथ चिमटी बच्ची को देखकर तज़हीक से नाक चढ़ा रहे थे। समन बेगम ने मोहब्बत से कुत्सिया को बहराम के साथ वाली खाली कुर्सी पर बिठा दिया। बहराम बज़ाहिर बिल्कुल बेतासुर बैठा, मगर मनाल की मौजूदगी उसके सुकून में खलल डाल रही थी। मनाल कभी इधर उधर देखती तो कभी अपनी माँ के कंधे में चेहरा छुपा लेती। नाश्ते के दौरान जैसे ही बहराम एक सरसरी निगाह कुत्सिया की गोद में बैठी मनाल पर पड़ी, उसने देखा कि मनाल अपनी माँ के हाथ से ब्रेड का टुकड़ा लेकर अपने छोटे छोटे दांतों से कुतर रही है और बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें छिपकाती हुई एकटुक बहराम को ही देख रही है। बहराम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके कुत्सिया के बाजू से चेहरा छुपा गई। बहराम के लबों पर एक नामहसूस मुस्कुराहट उभरी। उससे मेज़ पर रखे जूस के जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो ठीक उसी वक्त कुत्सिया ने भी जग को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया। नतीजा ये हुआ कि बहराम का मजबूत हाथ जूस के जग के साथ साथ कुत्सिया के नर्म नाजुक हाथ पर जा टेका। बहराम ने एक झटके से अपना हाथ पीछे किया और कुत्सिया को देखा, जो अपनी गहरी झील जैसी आंखों से उसे ही देख रही थी। इस अचानक लम्स और आंखों के तसादम ने दोनों के दिलों की धड़कनों को तेज़ कर दिया। वो दोनों शर्मिंदा से होकर दोबारा अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हुए, मगर अब बहराम के लिए नाश्ता करना दोबर हो रहा था।
کیونکہ 2 دن آنکھیں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہتا مگر اس کا دھیان بار بار منال کی طرف جاتا۔ منال اسے بہت دلچسپی سے دیکھتی اور جب بہرام اس کی طرف چہرہ کرتا تو وہ ہنس کر ماں کے پیچھے چھپ جاتی۔ بہرام کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ کب وہ اس بچی کی معصومیت کا اسیر ہو کر اپنے چہرے کے سخت تاثرات کو نرم کر چکا تھا اور اس کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے لگا کہ اچانک اس کی کزن ردا کی آواز گونجی، بہرام یہ لو نا، یہ ڈش میں خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے گھر سے بنا کر لائی ہوں۔ ردا نے بناوٹی لاڈ اور محبت سے ایک بڑی ڈش بہرام کی طرف بڑھائی۔ ردا دراصل بہرام کو پسند کرتی تھی اور اس کی ماں عظمیٰ بیگم اسے بہرام کی دلہن بنانا چاہتی تھی، اس لیے قدسیہ کا اس گھر میں آنا انہیں زہر لگ رہا تھا۔ ردا کی بات سنتے ہی بہرام کا چہرہ پھر سے سرد اور سخت ہو گیا۔ نو تھینکس، میرا ناشتہ ہو چکا ہے، اس نے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا اور اپنی کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسری طرف منال نے بہرام کو جاتے دیکھ کر اداس نظروں سے اسے تکا۔ بہرام نے جاتے جاتے ایک مڑ کر منال کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے دل میں ایک نرم احساس جاگا، مگر وہ خود پر سختی کا نقاب چڑھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بہرام کے جانے کے بعد لاؤنج میں خاندانی سیاست اور تانوں کا بازار گرم ہو گیا۔ عظمیٰ بیگم، بہرام کی پھپھو اور سمن بیگم کی بھابھی نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، بھابھی یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، کم از کم بندہ خاندان میں کسی سے مشورہ ہی کر لیتا ہے۔ اتنے بڑے گھر کا اکلوتا لاڈلا بیٹا اور اس کی شادی ایک بیوہ سے کر دی۔ سمن بیگم نے گہرا سانس لیا، وہ جانتی تھی کہ عظمیٰ بیگم کا غصہ کیوں ہے، کیونکہ وہ ردا کو یہاں لانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ سمن بیگم کوئی جواب دیتی، ان کی دوسری دیورانی رمشا بیگم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عظمیٰ آپا، جب انہوں نے گھر کے افراد تک کو بھنک نہ لگنے دی تو آپ تو پھر اس گھر سے دور ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے معصوم بہرام کے ساتھ سب نے کون سی دشمنی نکالی ہے کہ اس کے گلے میں ایک بچے والی عورت ڈال دی۔ ان کی باتیں کسی خنجر کی طرح قدسیہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سمن بیگم نے قدسیہ کی حالت دیکھی تو انہیں شدید افسوس اور شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے قدسیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی اور کہا، قدسیہ بیٹا، تم منال کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ قدسیہ جیسے ہی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، عظمیٰ بیگم کی اونچی اور زہریلی آواز اس کے کانوں سے جا ٹکرائی، ویسے لڑکی خوبصورت تو بہت ہے بھابھی، مگر اس کا بیوہ ہونا اور ایک عدد بچی کا اس کے ساتھ منسلک ہونا اس کی اس خوبصورتی کو گھن لگا دیتا ہے۔ ایسی لڑکیاں کبھی کنوارے لڑکوں کو خوش نہیں رکھ پاتی۔ قدسیہ نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا، منال کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اس دنیا کے رویوں سے واقف تھی، اس لیے یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے، مگر پھر بھی دل تو دکھتا تھا۔ وہ اپنی بیٹے کی خاطر دنیا کا ہر دکھ، ہر تانا سہنے کو تیار تھی، کیونکہ منال ہی اس کی کل کائنات تھی۔ قدسیہ جب لاؤنج سے اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ عظمیٰ بیگم اور رمشا چچی کے تانے اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ کمرے کا بیڈ بالکل خالی تھا، مگر قدسیہ نہ جانے کتنے وہموں کا شکار تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر بہرام کمرے میں آیا اور اس نے منال کو بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا تو شاید وہ پھر سے غصے میں آ جائے گا۔ وہ اس گھر میں کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خاص طور پر بہرام سے تو اسے شدید خوف آتا تھا۔ اسی ڈر کے پیش نظر اس نے بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے منال کو گود میں لیا اور کمرے سے جڑے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں فرش پر ایک چادر بچھا کر وہ منال کو اپنے ساتھ لٹا کر بیٹھ گئی اور اس کی پشت کو تھپکنے لگی تاکہ وہ سو جائے۔ وہ اپنے اور بہرام کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھنا چاہتی تھی تاکہ ان کا سامنا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف بہرام جو لاؤنج سے نکل کر سیدھا ٹیرس پر چلا گیا، وہاں کھڑا سگریٹ نوشی میں مگن تھا۔ دھوئیں کی چھلوں کے ساتھ وہ اپنے دل کی گھٹن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اس کے دل میں جو غصے کا طوفان تھا، اب وہاں پر ایک عجیب سا گہرا سکوت چھا گیا، جیسے کسی بہت بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آخر گھر میں کیوں رک گیا ہوں؟ یہ کوئی عام شادی تھوڑی ہے جس کی خوشیاں منائی جائیں۔ مجھے اب تک آفس چلے جانا چاہیے تھا۔ بہرام نے خود کلامی کی اور سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے زمین پر پھینک دیا اور پھر مسل دیا۔ وہ اپنی ذہنی پراگندگی کی وجہ سے ہی صبح آفس نہیں گیا تھا، مگر اب وہ اس ماحول سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اسے پورا کمرہ خالی ملا۔ بیڈ پر کوئی نہیں ملا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس نے چند لمحے پہلے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ حیران ہوتا ہوا جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھونچا کر رہ گیا۔
कुत्सिया फर्श पर बैठी हुई थी और उसके घुटने से सर टिकाए मिनाल गहरी नींद सो रही थी। कुत्सिया ने खुद ही बहराम की जिंदगी में अपनी हैसियत का तयन कर लिया था और खुद को एक मुलाजमा की तरह फर्श पर सजा लिया। बहराम का दिल ये देखकर बुरी तरह सुलग उठा। उसने लब खींचे आगे बढ़ा और गुस्से से कुत्सिया के नाजुक बाजू को कोहनी से ऊपर करके पकड़कर एक झटके से ही उसे अपने सामने किया। बहराम की सख्त गिरफ्त पर कुत्सिया की आंखों में तकलीफ और खौफ के मारे आंसू चमक उठे। उसने अपने लब सख्ती से आपस में बंद कर लिए ताकि उसकी कोई चीख बाहर न निकल सके। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ फर्श पर क्या कर रही हो तुम? बहराम ने उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक अपना चेहरा लाकर गुस्से से गर्राते हुए पूछा। कुत्सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और रो पड़ी। वो मिनाल सो गई है, आप बस कुछ देर सब्र कर लें। जैसे ही ये जागेगी मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं आपको तंग नहीं करूंगी। कुत्सिया की इस वजाहत पर बहराम ने उससे और भी घूरी से नवाजा। उठाओ उसे और चलो बाहर निकलो यहाँ से, जल्दी करो, बहराम ने हुक्म सादर किया। कुत्सिया ने हिम्मत जमा करके अपना चेहरा ऊपर उठाया और उस शख्स की तरफ देखा जिसे वो दुनिया का सबसे जालिम इंसान समझ रही थी, जो उसे और उसकी बच्ची को ड्रेसिंग रूम के फर्श तक ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज़ उसे थोड़ी देर सोने दें, बाहर सब बैठे हैं। कुत्सिया का लहजा इंतहाई इल्तिजा भरा था। उसकी इस बात पर बहराम के गुस्से को एक नई सिम दे दी। पागल लड़की, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो या मेरे सामने ये झूठी मासूमियत के ड्रामे कर रही हो? बहराम ने दांत जमाते हुए कुत्सिया ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। उसे कमरे के बेड पर लेकर जाओ, यहाँ ड्रेसिंग रूम में हबस है, गर्मी है, वो बीमार पड़ जाएगी। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया अपनी इतनी छोटी बच्ची को इस तरह सख्त फर्श पर लेटाते हुए? बहराम के इन अल्फाज ने कुत्सिया को हैरानगी के समंदर में गर्क कर दिया। वो जो अपने जहन में बहराम के खिलाफ सोचों के पहाड़ खड़े करके बैठी थी, बहराम फरीद ने एक ही पल में इन सबको मसमार कर दिया। वो उसकी बेटी की फिक्र कर रहा था, एक ऐसी बच्ची की फिक्र जिसकी परवाह आज तक उसके अपने सगे ननिहाल वालों ने भी नहीं की थी। कुत्सिया ने ठहर ठहर कर उस शख्स को देखा जो बज़ाहिर जल्लाद बना हुआ था, मगर उसके अल्फाज में मनाल के लिए सरासर फिक्र थी। बहराम ने जब कुत्सिया के चेहरे पर हैरत और ना समझने वाले तासुरात देखे तो उसे कुछ और बावर करवाना भी ज़रूरी लगा। और हाँ, किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बस एक छत और सहारा चाहिए था तो मैंने भी ये रिश्ता सिर्फ दादा जान की मजबूरी और उनके एहतराम में जोड़ा है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता था। अगर तुम्हारी इन हरकतों से लगता है कि तुम घर वालों के सामने मुझे एक जालिम इंसान साबित करना चाहती हो ताकि तुम मजलूम बन सको और सब मुझ पर लानत भेजे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझी तुम? बहराम ने अब भी उसका बाजू नहीं छोड़ा था, बल्कि गुस्से के ज़ेर असर उसने कुत्सिया को अपने और करीब खींच लिया। कुत्सिया लड़खड़ाती हुई सीधा बहराम के चौड़े सीने से जा टकराई। इस लम्हे दोनों के दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया और फिर अगले ही पल धड़कनों की रफ्तार दुगनी हो गई। इस कोमल और नाजुक वजूद की इतनी नज़दीकी और कुत्सिया के बालों से उठने वाली एक मशहूर कुन और धीमी खुशबू ने यकलख्त बहराम के एसाब पर सहर फूंक दिया। बहराम का हाथ जो उसके बाजू पर था वहाँ से सिरकता हुआ आहिस्ता से उसकी कमर के गिर्द हायल हो गया। कुत्सिया ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर इस वक्त कमरे के बैरूनी दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। इस दस्तक ने कुत्सिया को इस कदर खौफजदा किया कि वो दूर होने की कोशिश भूलकर उल्टा खुद को महफूज समझते हुए बहराम की पनाहों में और छुप गई। कुत्सिया के इस खुद सपुर्दगी वाले अंदाज पर बहराम की आंखों में एक अजीब सा खुमार उतर आया और इसके लबों पर एक धीमी दिलकश मुस्कुराहट उभरी। बहराम इन खूबसूरत और गैर मुतवक्के लम्हों में खोने ही वाला था कि दोबारा दस्तक के साथ समन बेगम की आवाज़ उभरी। मजबूरन ना चाहते हुए भी बहराम को कुत्सिया को खुद से दूर करना पड़ा। वो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था, इसलिए वो बार बार कुत्सिया के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। उससे कुत्सिया के कांपते वजूद को देखा और इशारे से मिनाल को उठाने का कहा। खुद उसने अलमारी से अपना एक सूट खींचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो अपने पीछे दरवाज़ा इस तरह बंद किया ताकि समन बेगम अंदर का मंजर न देख सकें। बहराम, तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? और कुत्सिया कहाँ है? मिनाल भी नज़र नहीं आ रही। समन बेगम ने उसे तैयार देखकर सवालों की बौछार कर दी। बहराम ने अपने दिमाग को दौड़ाया और फौरन बहाना दलाया। मामा, वो अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही है और मनाल भी उसी के पास खेल रही है और मैं घर में रहकर मज़ीद बोर नहीं हो सकता, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहराम संजीदगी से कहता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुत्सिया भी इस दौरान मिनाल को गोद में लिए बाहर आई और समन बेगम के सामने झिझकती हुई उसे बेड पर लिटाने लगी। वॉशरूम में बेसन के सामने खड़ा बहराम अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मार रहा था। आईने में उभरते हुए अपने अक्स को देखकर वो खुद से सवाल कर रहा था,
کیا میرا غصہ صرف ایک رات کا مہمان تھا؟ اس نکاح سے بھاگنے کی میری ساری تدبیریں اتنی جلدی کیسے خاک میں مل گئیں؟ میں تو کبھی کسی نئے انسان کے ساتھ اتنی جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر یہ لڑکی اور اس کی بیٹی میرے دل پر کیسے اثر کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر ان کے قریب رہا تو پتہ نہیں اس کا دل کیا گل کھلا دے گا۔ زندگی کے دن آہستہ آہستہ بڑھنے لگے تھے۔ قدسیہ ایک انتہائی سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس نے خاموشی سے گھر کی ذمہ داریاں اور کام سنبھال لیے۔ اس کی سعادت کا سب سے زیادہ فائدہ رمشا چچی کو ہوا، جو کہ مزاجن کافی کام چور تھی۔ اب جب انہیں گھر میں ایک مفت کی خادمہ مل گئی تھی تو وہ سارا دن آرام کرتی اور گھر کی ساری بھاری کام قدسیہ کے ذمہ لگا دیتی تھی۔ سمن بیگم نے کئی بار قدسیہ کو ٹوکنا چاہا، مگر وہ مسکرا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور کام میں جٹ جاتی۔ بہرام بظاہر تو ان سب باتوں سے بے نیاز دکھتا تھا، جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو کہ اس کی بیوی اس گھر میں کس حال میں رہ رہی ہے۔ ایک شام جب بہرام آفس سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو قدسیہ وہاں نہیں تھی، مگر منال فرش پر بیٹھی اپنے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی، جو اسے سمن بیگم نے دلائے تھے۔ بہرام نے اسے دیکھا تو اس کی سخت چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ منال نے اپنے نئے بابا کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور کلکاریاں مارنے لگی۔ بہرام فریش ہو کر جب واش روم سے باہر آیا تو قدسیہ اس کے لیے چائے کی ٹرے میز پر رکھ رہی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ میں منال کا فیڈر تھا۔ قدسیہ نے چائے رکھ کر منال کو فرش پر ہی ایک تکیے کے سہارے لٹایا اور اس کے منہ میں فیڈر دے دیا۔ بہرام کو قدسیہ کا یہ انداز انتہائی ناگوار گزرتا تھا کہ وہ ہر وقت گھر کے کاموں کے چکر میں بچی کے ساتھ اتنی لاپرواہی برتتی تھی اور اسے اس طرح فیڈر دے کر خود باہر نکل جاتی تھی۔ قدسیہ نے بہرام کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے کمرے سے قدم باہر نکال لیے، مگر کچھ ہی دیر بعد اس نے تجسس کے مارے ذرا سے کھلے دروازے کی اوٹ سے کمرے کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر قدسیہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور ایک سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہرام نے منال کو فرش سے اٹھا کر بیٹھ کے آرام دہ گدے پر لٹایا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اپنے چائے کا کپ اٹھایا۔ قدسیہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص بظاہر اس سے جتنا بھی لا تعلق ہے، مگر اس کی بیٹی کے لیے اس کا دل موم ہے۔ رات کے کھانے کے وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ قدسیہ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ منال کو گود میں لے کر کھانا کھلائے تاکہ وہ کسی کو تنگ نہ کرے۔ منال جو پہلے صرف اپنی ماں سے چپکی رہتی تھی اب وہ میز پر اچھلنے کودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس شرارت کی وجہ سے سامنے بیٹھے بہرام تھا، جو کھانا کھاتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ کر چہرے کے تاثرات بدل رہا تھا اور اسے ہنسا رہا تھا۔ ایسی ہنسی مذاق اور آنکھ مچولی کے دوران منال نے اچانک اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہرام کے قریب رکھے پانی کے گلاس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے چھوٹے سے جھٹکے سے ایک گلاس پانی سے نیچے گرا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ فرش پر چور ہو گیا اور سارا پانی بہرام کی قمیض اور ٹراؤزر پر گر کر اسے گیلا کر گیا۔ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز سن کر ڈر کر منال نے ایک زوردار چیخ ماری اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام لوگ چونک کر قدسیہ اور بہرام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قدسیہ کی رنگت لمحوں میں زرد پڑ گئی۔ اس کی توجہ اپنی روتی ہوئی بیٹی سے زیادہ بہرام پر تھی، جو غصے سے اپنی قمیض کو جھٹکتا ہوا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ قدسیہ کو لگا کہ بہرام اب غصے سے پھٹ پڑے گا اور اس کی بیٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ منال کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی بہرام نے کچھ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، قدسیہ کے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی منال کو اپنے سینے میں چھپایا اور اپنا چہرہ بھی دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر اونچی آواز میں معافی مانگنے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ آپ چاہیں تو مجھے مار لیں، جتنا چاہیں پیٹ لیں، لیکن پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کہیے گا، اس سے مت ماریے گا۔ قدسیہ کی اس دردناک التجا نے بہرام سمیت ٹیبل پر بیٹھے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ سمن بیگم نے تڑپ کر قدسیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ قدسیہ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بہرام منال کو کیوں مارے گا؟ بچی کو چپ کرواؤ، وہ تمہارے اس ڈر سے اور زیادہ ڈر گئی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر قدسیہ کے سہمے ہوئے یہ ہرنی جیسی نظریں اب بھی اپنے پاس کھڑے بہرام پر جمی تھیں، جو اسے کسی گہرے صدمے میں دیکھ رہا تھا۔ منال کا رونا جب ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا تو بہرام نے ایک تیز اور گہری گھوری قدسیہ پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ قدسیہ کچھ سمجھ پاتی، بہرام نے آگے بڑھ کر منال کو قدسیہ کی گود سے تقریباً چھپٹنے والے انداز میں اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ قدسیہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو کہاں لے گیا ہے، لیکن دوسری طرف بہرام کے اس عمل پر نصیر الدین صاحب، فرید صاحب اور سمن بیگم کے چہروں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ بہرام اس بچی کو اپنے دل میں جگہ دے چکا ہے۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر جب بہرام اپنی گاڑی میں گھر کے احاطے میں داخل ہوا
تو اس نے دیکھا کہ اس کے چچا چچی اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اس کی نظریں منال پر پڑیں جو لاؤنج کے بڑے ستون کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ معصومیت سے چچا کی گاڑی کو باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی آنکھوں میں گاڑی میں بیٹھنے کی ایک معصوم سی حسرت تھی۔ بہرام کا دل اس منظر کو دیکھ کر بری طرح پگھل گیا۔ وہ گاڑی سے اترا، تیز قدموں سے منال کے پاس آیا اور اپنے پاؤں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری ڈال کو گاڑی میں بیٹھنا ہے، گھومنے جانا ہے؟ بہرام کے اس محبت بھرے سوال پر منال نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہرام نے گھر میں کسی کو بھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی باہر نکال دی۔ اس وقت وہ اپنے پورے دن کی تھکن بھول چکا تھا۔ اسے تو بس منال کی خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے مال میں لے کر گیا، اسے مختلف جھولے جھلوائے اور ڈھیروں کھلونے شاپ سے اس کے لیے مہنگے مہنگے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ منال کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر گھماتا رہا۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ پورا خاندان لاؤنج میں جمع تھا اور قدسیہ صوفے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی، جبکہ سمن بیگم اسے دلاسا دے رہی تھی۔ جیسے ہی قدسیہ نے بہرام کی گود میں منال کو دیکھا، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور منال کو اس سے چھین کر اس کا چہرہ چومنے لگی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہرام، اگر تم منال کو باہر لے کر جا رہے تھے تو کم از کم گھر میں کسی کو بتا تو دیتے بیٹا۔ قدسیہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، سمن بیگم نے شکوہ کیا۔ بہرام جو قدسیہ کی ممتا کو دیکھ رہا تھا چونک کر بولا، سوری ماما، مانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں بنا بتائے گیا، مگر سچ کہوں تو آج مجھے شدید حیرت ہو رہی ہے کہ ان ممی صاحبہ کو 2 گھنٹے پہلے اپنی معصوم بیٹی کا خیال آ گیا، ورنہ جب سے اس گھر میں آئی ہیں میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بچی سے لاپرواہی برتتے اور گھر کے کاموں میں گھن چکر بنے ہوئے ہی دیکھا۔ بہرام نے آرام سے اپنی غلطی ماننے کے ساتھ قدسیہ پر ایک بھرپور طنز کیا۔ بہرام کے اس طنز پر قدسیہ کے رکی ہوئی آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اکثر منال کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کچن اور چچی کے کاموں میں لگی رہتی تھی، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لاپرواہ تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس گھر میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے پناہ کی قیمت ادا کر رہی تھی۔ اسے یہاں عزت، سکون اور چھت ملی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کو اچھا کھانا مل رہا تھا، اس کے لیے وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی حد سے بڑھ کر سب کی خدمت کر رہی تھی تاکہ بدلے میں انہیں اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ وہ آنسو سے ڈبڈبائی آنکھوں سے سب کے چہرے دیکھنے لگی کہ کوئی بھی اس کے دل کی حالت اور اس کے خوف کو نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ کوئی اس کی اس حالت سے نہیں گزرا تھا۔ سمن بیگم بھی بہرام کی بات سے کہیں نہ کہیں متفق ہو گئی تھی۔ قدسیہ بیٹا، بہرام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اپنی بچی سے اتنی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ کام تو ہوتے رہیں گے، مگر منال ابھی بہت چھوٹی ہے۔ سمن بیگم نے نصیحت کی تو قدسیہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ قدسیہ منال کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو بہرام بھی کھلونوں اور کپڑوں سے بھرے ڈھیروں شاپرز اٹھائے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وہ سارے شاپر منال کے سامنے فرش پر الٹ دیے اور خود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ منال اتنے سارے کھلونے دیکھ کر خوشی سے چیخنے لگی اور انہیں پکڑنے لگی، مگر قدسیہ نے آگے بڑھ کر منال کا ہاتھ پکڑا اور کھلونے واپس شاپر میں ڈالنے لگی۔ منال کے رونے کی آواز سن کر بہرام نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی پیشانی پر غصے کے بل پڑ گئے۔ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ اسے کھیلنے دو ان چیزوں سے۔ بہرام کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ قدسیہ نے ہمت جمع کی اور بہرام کا سامنا کرتے ہوئے بولی، آپ پلیز منال کو ایسی مہنگی چیزیں اور عیاشی کی عادتیں نہ ڈالیں جس کی وجہ سے اسے بعد میں میرے ساتھ رہ کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ قدسیہ کی سوچ اب بھی وہی پرانی تھی کہ بہرام ایک دن دوسری شادی کر لے گا اور انہیں اس گھر سے نکال دے گا، تب وہ منال کو یہ سب کہاں سے لا کر دے گی؟ بہرام کا دماغ قدسیہ کی اس بات پر ایک بار پھر گھوما۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی، باتیں اتنی ہی غصہ دلانے والی کرتی تھی۔ بہرام نے الماری کا دروازہ بند کیا اور قدسیہ کے بالکل قریب آ کر اس پر جھکتے ہوئے غرا کر بولا، مجھے تم سے کسی قسم کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ میرے دل میں جو آئے گا میں اپنی بیٹی کے لیے کروں گا۔ وہ اسے گھورتا ہوا واپس پلٹ گیا کیونکہ منال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدسیہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور منال کو دیکھنے لگی جو اب کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، مگر آج منال کسی طور پر سونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شام سے جو اسے ہلکا سا بخار تھا وہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا تپتا ہوا وجود ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ قدسیہ اس کا سر گود میں لیے خود بھی رو رہی تھی، مگر اس میں بیڈ پر گہری نیند سوئے ہوئے بہرام کو جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی جب منال کے مسلسل رونے کی آواز سے بہرام کی نیند میں خلل پڑ گیا۔
بہرام نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی اور منال کو روتے ہوئے دیکھا، وہ فکر مندی سے ایک ہی جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ منال کو کیا ہوا ہے؟ اس نے قدسیہ کے ہاتھوں سے منال کو اپنے پاس لیتے ہوئے پوچھا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، قدسیہ نے روتی ہوئی دھیمی آواز میں بتایا۔ اور یہ کب سے رو رہی ہے؟ بہرام نے منال کے تپتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر سہلایا تو منال کا رونا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ قدسیہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بہرام نے غصے سے اسے کچھ کہنا چاہا کہ اتنی دیر اس نے اسے بتایا کیوں نہیں، مگر پھر اس نے اپنا غصہ ضبط کیا، گاڑی کی چابی اور اپنا والیٹ اٹھایا اور منال کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ قدسیہ بھی ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اسپتال کی چائلڈ وارڈ میں ڈاکٹر نے منال کا مکمل چیک اپ کیا اور اس کے بعد اسے انجیکشن اور دوا دی، جس کے زیر اثر سے وہ اب ہسپتال کے بیڈ پر پرسکون نیند سو چکی تھی۔ قدسیہ کو آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے اور وہ منال کے بیڈ کے پاس کھڑی مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھی۔ رات بھر کے جاگنے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اچانک قدسیہ کا سر بری طرح چکرایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ بہرام نے بروقت آگے بڑھ کر اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط باہوں کا سہارا دیا۔ بہرام نے انتہائی فکر مندی سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ منال کے ساتھ یہاں تمہارا ایک بیڈ لگوا دوں۔ بہرام نے اپنی پریشانی کو غصے کے لبادے میں چھپاتے ہوئے کہا اور اسے قریب پڑتے صوفے پر بٹھا دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، قدسیہ نے جلدی سے کہا۔ بہرام صوفے پر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا اور محبت اور فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد حائل کیا۔ اگر تم ٹھیک نہیں بھی ہو تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، بہرام نے جیسے اپنے دل میں خود سے کوئی عہد کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بہرام کا وجود ساکت رہ گیا جب قدسیہ اپنے سارے ضبط کے بندر توڑ کر روتی ہوئی سیدھا بہرام کے کندھے سے جا لگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہرام، آپ میری بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میری منال کا کیا ہوتا۔ قدسیہ کی آواز آنسوؤں کی نمی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ پہلی بار بہرام کو اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ بہرام نے اپنے کندھے پر موجود اس خوبصورت چہرے کو دیکھا اور انتہائی بھاری اور محبت بھرے لہجے میں بولا، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی بجائے بس اب یہ سوچو کہ میں تمہاری زندگی میں موجود ہوں اور ہماری منال بھی اب بالکل ٹھیک ہے۔ قدسیہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر پھر اس کے ذہن کا وہم دوبارہ ابھرا۔ مگر بہرام، جب آپ خاندان کے کہنے پر دوسری شادی کر لیں گے تو میرے ساتھ ساتھ منال کو بھی بہت مشکل ہوگی نا، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ قدسیہ مستقبل کے اسی خوف میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی اس بات نے بہرام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ کیا یہ لازمی تھا کہ یہ لڑکی ہر بار اس کے دل کا امتحان لے؟ بہرام نے ایک جھٹکے سے قدسیہ کو خود سے دور کیا اور اسے پیچھے صوفے کی پشت کی طرف دھکیلا۔ قدسیہ کا سر صوفے کے بازو سے جا ٹکا۔ اس نے سہم کر بہرام کے سخت چہرے کو دیکھا جو اب اس پر پوری طرح جھک چکا تھا۔ آخر تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا کس نے ہے؟ مجھے یہ بتاؤ تم۔ بہرام نے اس کے جبڑے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میری ممانی کہتی تھی کہ آپ کنوارے ہیں، آپ مجھ جیسی ایک بچے کی ماں کے ساتھ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، اور امشا چچی بھی اکثر یہی کہتی ہیں کہ آپ اس نکاح پر بالکل خوش نہیں، اس لیے آپ بہت جلد دوسری شادی کر لیں گے۔ قدسیہ بہرام کے شدید رد عمل پر بنا روکے سر چکل گئی۔ بہرام کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ میں بھلا کیوں کرنے لگا دوسری شادی؟ میرا دماغ خراب ہے کیا جو ایک اتنی خوبصورت اور پاگل بیوی کی ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا سوچوں؟ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے، مجھے پاگل نہیں ہونا۔ بہرام کے منہ سے خود کے لیے بیوی کا لفظ سن کر قدسیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ان جھیل جیسی آنکھوں نے اور اس معصوم چہرے نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر اپنا سحر اور زہر چھوڑا تھا کہ میں بہت جلد بھول گیا تھا کہ میں نے کبھی اس نکاح سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اور پھر منال کو لے کر میرے دل میں جو بھی خدشات تھے وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر ختم ہو گئے۔ میں تو اس بچی کو پہلے ہی پورے دل و جان سے اپنی زندگی اور اپنے نام کے ساتھ قبول کر چکا ہوں۔ بہرام کے اس اعتراف نے قدسیہ کے دل کی مرجھائی ہوئی تمام کلیوں کو ایک ہی پل میں کھلا دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے پھٹ گئی تھیں۔ بہرام نے اس کے گلابی ہوتے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا، اور اب میں سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ میں منال اور منال کی ماما کو اپنی پوری خوشنودی اور زندگی کے ساتھ قبول کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ قدسیہ کی آنکھوں میں اب خوشی کے مارے موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ خبردار جو تم اب روئیں، تمہارے پاس روئے بغیر اور میرے بارے میں غلط فہمیاں قائم کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔
بہرام نے اسے پیار سے گھورا۔ اس بار قدسیہ نے اپنے اندر ایک انوکھی ہمت محسوس کی۔ اس سے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں نازک بازو بہرام کی گردن کے گل حائل کیے اور تھوڑا سا اوپر ہو کر اپنے شوہر اپنے محرم کے سینے سے جا لگی، اور اب وہ خوشی کے مارے زاروں قطار رو رہی تھی۔ بہرام نے سنبھلتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ اور بھینچا اور اسے کھل کر اپنے سینے پر رونے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ قدسیہ کی زندگی کا آخری درد بھرا رونا تھا۔ اس کے بعد صرف خوشیاں تھیں۔ شکریہ بہرام، بہت بہت شکریہ، قدسیہ نے تشکر سے اپنا سرخ پڑتا ہوا چہرہ اٹھا کر کہا۔ بہرام نے بے ساختہ آگے بڑھ کر قدسیہ کی پیشانی پر محبت اور حق سے بھرپور اپنا پہلا محرم لمیس چھوڑا۔ قدسیہ شرم کے مارے دوبارہ اس کے کندھے پہ اپنا سر چھپا گئی اور سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی منال کو دیکھنے لگی۔ ان کی زندگی کے تمام برے اور تاریک دنوں کا اختتام ہو چکا تھا، اور آنے والی صبح ان کے لیے ایک سچے پاکیزہ اور لافانی عشق محرم کی نوید لے کر آ رہی تھی۔